بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ علیہ السلام اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے، آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہ کے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ وزاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ و بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ و بچار کی کہ طوفان میں کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ بس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں کہ تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن کسی نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ باہر اعزاز سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ کی ہڈی توڑی نہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحری محیط میں لے کر چلی اور اس میں غوطہ ہوئی اور زمین کے تہ میں پہنچی جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ سمندر کے تہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کے تہ کی کنکریاں اور سمندر کی جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ بس اس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔